تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عزت اور جلال والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ غلبے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو اللہ کی عبادت اور قیام کرنے والوں میں سب سے اچھے اور افضل ہیں۔ اے اللہ ان پر، ان کے اہل بیت پر، ان کے معزز صحابہ پر درود و سلام اور برکت نازل فرما۔ جسے شرعی اصطلاح میں نمیمہ یعنی چغل خوری کہتے ہیں، یہ اخوت ختم کرتی ہے، دشمنی پیدا کرتی ہے، اتحاد کو پارا پارا کرتی ہے اور جماعت کو منتشر کرتی ہے۔ اس نے کتنے پردے چاک کیے، کتنے کینے پیدا کیے، اسی لیے قرآن و سنت میں اس کی حرمت آئی ہے اور علماء نے اسے بڑے بڑے اور سنگین گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تو کسی ایسے شخص کا کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چگل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا گنہگار ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چگل خور کو اپنے اس قول کے ذریعے وعید سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطات یعنی چگل خور جنت میں نہیں جائے گا، متفق علیہ۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمام یعنی چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ نمام اس چغل خور کو کہتے ہیں جو براہ راست بات سنتا اور پھر اسے نقل کرتا ہے، اور قطات اس چغل خور کو کہتے ہیں جو دوسروں کی باتیں چپکے چپکے سنتا ہے اور پھر جو سنتا ہے اس کی چغلی کھاتا پھرتا ہے۔ چغل خوری میں بہت سی حرام اور بہت سی ہلاکت خیز چیزیں جمع ہیں، چنانچہ قرآن و سنت میں ہر وہ ممانعت جو خیانت کے بارے میں آئی ہے وہ قطعی طور پر چغل خوری کی حرمت کے سلسلے میں بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر چغل خور بات نقل کرنے کے معاملے میں سچا بھی ہے تو جس کی بات نقل کر رہا ہے اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اور اگر وہ جھوٹا بھی ہے تو اور بھی برا ہے۔ جھوٹ جس کی حرمت نصوص کتاب و سنت سے قطعی طور پہ معلوم ہے، اس کے اندر چغل خوری بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم میں سب سے بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو دوستوں کے درمیان فساد پھیلانے والے، چغلی کرنے والے اور بے قصور لوگوں کے پیچھے پڑنے والے ہیں۔ اس حدیث کو احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور مجموعی شواہد کی بنا پر یہ حدیث حسن ہے۔ ایسا اس لیے کہ اس کی عاقبت بڑی خرابی، اس کا نتیجہ بہت برا، اور اس کا انجام اور اس کا ثمرہ وسیع پیمانے پر فساد اور ہر طرف پھیلا ہوا شر ہے۔ چغلی کی ایک بڑی قباحت یہ بھی ہے کہ اس میں اور بھیانک جرم غیبت بھی شامل ہے، جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک صحیح قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ ہر چغلی غیبت ہے، لیکن ہر غیبت چغلی نہیں، کیونکہ چغلی کا مطلب ہے کہ کسی کے کلام کو اس تک پہنچانا جس کے بارے میں وہ بات کہی گئی ہے اور کہنے والا ناپسند کرتا ہے کہ اس کی بات کھل جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کرنے والے کی سزا کے احوال میں سے ایک حالت کا ذکر فرمایا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں ایسے گناہ کے سبب جس کا چھوڑنا بھاری نہیں تھا۔ ان میں سے ایک تو چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لی، اسے دو حصوں میں توڑا اور ہر ایک قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا اور فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب اس وقت تک ہلکا ہو جائے جب تک یہ تر رہے۔ اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے چغلی کی جائے اس پر 6 چیزیں لازم ہیں۔ چغل خور کو سچا نہ مانے، اسے اس عمل سے روکے، تحقیق کرے اور عجلت سے کام نہ لے، اپنے غیر موجود بھائی کے بارے میں برا گمان نہ کرے، اس کی طرف منقول بات اسے تجسس پر نہ ابھارے، اس چغلی کو کسی دوسرے تک نہ پہنچائے، ان میں اللہ سے مدد مانگے اور صرف اس کی رضا چاہے۔
عقل مندوں اور گہری نظر رکھنے والوں کا طرز عمل وہی ہوتا ہے جو سلف صالحین سے اس بابت منقول ہے۔ اس میں سے ہے کہ ایک شخص خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا فلاں شخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ اس کا نامہ اعمال ہے، جس چیز سے چاہے بھرے۔ ایک شخص امام شافعی کے پاس آیا اور کہا فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے، تو امام شافعی نے کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو تم چغل خور ہو، اور اگر جھوٹ بول رہے ہو تو فاسق ہو، لہٰذا ہم سے دور ہو جاؤ اور یہاں سے نکل لو۔ ایک شخص وہم بن منبع کے پاس آیا اور کہا فلاں نے آپ کو گالی دی ہے، تو وہب منبع نے کہا کیا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور قاصد نہیں ملا؟ ایک شخص نے کسی بزرگ کے پاس کسی کی بات پہنچائی تو انہوں نے بات پہنچانے والے سے کہا اس نے مجھ پر تیر پھینکا مر مجھے لگا نہیں، لیکن تم نے وہ تیر اٹھایا اور میرے دل میں چبھو دیا۔ بس اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور غیبت چغلی وغیرہ برے اخلاق سے بچو اور اچھے اخلاق سے مزین ہو جاؤ تاکہ دنیا اور آخرت میں خوشگوار زندگی بسر کرو اور ہمیشہ نیک بختی سے بہرور رہو۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے، اور ہمیں بخش دے، بے شک تو بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم نے جو سنا اللہ اس میں برکت دے اور ہمیں ہدایت اور درستگی عطا فرما، اے ذا الجلال والاکرام۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عزت اور جلال والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ غلبے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو اللہ کی عبادت اور قیام کرنے والوں میں سب سے اچھے اور افضل ہیں۔ اے اللہ ان پر، ان کے اہل بیت پر، ان کے معزز صحابہ پر درود و سلام اور برکت نازل فرما۔ اما بعد، اے مسلمانوں، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی وہ نجات پا گیا، اور جس نے اپنی زبان کو بھلائیوں میں استعمال کیا وہ کامیاب ہوا اور بلند مرتبے کو پہنچا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے وہ کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگران یعنی فرشتہ تیار ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلی باتیں کہے یا خاموش رہے۔ متفقون علیہ۔ پھر ہمارے نبی اور پیشوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ اس نبی پر ہر وقت اور ہر لمحہ درود و سلام بھیج۔ اے اللہ خلفائے راشدین، تمام صحابہ اور اہل بیت سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم پر اور تمام مسلمانوں پر اپنی مہربانی فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم نے وسیع فضل اور عظیم کرم سے نواز۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو توفیق عطا فرما، اور تو ان کا مددگار اور معاون بن جا۔ اے اللہ مسلمانوں کے حالات درست فرما، ان کے دلوں میں اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر مہربانی فرما، انہیں اپنی وسیع رحمت سے ڈھانپ لے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر۔ اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر، ان